بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مختلف نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو اگر دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو دیکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کرام کو دیکھا جائے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیتیں فرمائی ہیں، تو انسان کے سامنے یہ بات نکھر کر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، کسی بھی صحابی کو یا اپنے جان نثار کو کوئی وصیت فرماتے تھے تو موقع مناسبت سے فرماتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلاحیت اس صحابی کے اندر ہوتی تھی، جو اس صحابی کا رجحان ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اس کو رہنمائی دیتے تھے اور اس اعتبار سے وصیت فرماتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے اکثر نصیحتوں کا اور وصیتوں کا تعلق جو ہے وہ دنیا میں بے رغبتی جیسے موضوع کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ان تمام وصیتوں میں سے ایک نصیحت اور وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں آپ کو کمزور دیکھتا ہوں، میں آپ کو کمزور خیال کرتا ہوں، کمزور سمجھتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میں احب لک ما احب لنفسی، اور آپ کے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھ کر نصیحت فرمائی کہ لا تأمرن علی اثنین، کہ ابو ذر کبھی تم نے دو بندوں پر بھی امیر نہیں بننا، دو بندوں پر بھی جو ہے وہ حکمرانی نہیں کرنی، ولا تولین مال یتیم، اور یتیم کے مال کی نگرانی تم نے اپنے ذمے نہیں لینی۔ اب جو اس حدیث کا شروع والا حصہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو کمزور سمجھتا ہوں، تو کمزور کس حوالے سے فرمایا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے اور جرت کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے تو کعبۃ اللہ میں جا کے بآواز بلند انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مار کھانا پڑی اور بڑی مشکلات سے ان کو جو ہے وہ گزرنا پڑا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ان کی بہادری بڑی عیاں ہے، یہ غزوات میں بھی شریک ہوتے رہیں، لیکن سوال پھر وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیوں فرمایا کہ میں آپ کو کمزور خیال کرتا ہوں؟ جب اگلی باتوں پہ انسان غور کرے، ان کا جائزہ لے، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجحانات کو اگر بندہ دیکھے، ان کا اگر مطالعہ بندہ بغور کرے، تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل موقع مناسبت سے اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل ان کی پرسنالٹی کی ججمنٹ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ دو بندوں پر بھی کبھی امیر نہیں بننا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مال و دولت کے بارے میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا سخت موقف تھا، مال و دولت اکٹھا کرنے کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں، اور ضرورت سے زائد مال اپنے پاس رکھنے کے بارے میں بڑا ان کا سخت قسم کا موقف تھا۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو حکومت سے یا منصب سے دور رہنے کی تلقین کیوں فرمائی؟ کیونکہ جب انسان کسی کرسی پر بیٹھتا ہے یا خلافت پر متمکن ہوتا ہے اور اسے کوئی عہدہ ملتا ہے تو ظاہر بات ہے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، پبلک ڈیلنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہے، مال جو ہے وہ گھمانا پڑتا ہے، اس کو دیا مال، اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، بیت المال میں مال آیا، اس کا حساب کتاب رکھا، اس کو جمع کیا۔ اب جب کہ مال و دولت کے ساتھ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعلق نہیں تھا، اور وہ مال و دولت جمع کرنے کے بھی از حد خلاف تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو وہ سریعام ان کو اس معاملے میں ٹوکا کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ بڑے سخت انداز میں نصیحت بھی کیا کرتے تھے اور واعظ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روک دیا کہ مالی معاملات میں چونکہ آپ اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں، جب بندہ خلافت پر مطمئن ہوتا ہے یا امارت بندے کے ثبوت کی جاتی ہے تو مالی معاملات میں بندے کو گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک امتحان طلب مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ یتیم کے مال کا والی نہیں بننا اور یتیم کے مال کی نگرانی اپنے ذمے نہیں لینی، اس کی ممانعت کی کیا وجہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے، اب یتیم کے مال کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ گارڈین بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یتیم کا مال جو ہے اس کو وہ رکھیں، اس کو زکوٰۃ کھا جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، بلکہ یتیم کے مال کی کیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگانا، اس کو کاروبار میں لگانا، اس کی انویسٹمنٹ کرنا۔ اب یہاں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رجحان نہیں تھا، یہ شوق نہیں تھا، یہ ذوق نہیں تھا، اور ان کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
کہ آپ نے یتیم کے مال کا بھی نگران نہیں بننا، کیونکہ وہاں بھی ظاہر بات ہے کہ مال کا حساب کتاب رکھنا پڑے گا، کاروبار میں مال جو ہے وہ لگانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ بالکل نعوذ باللہ نہ اہل تھے یا کسی اور وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر جو عادات ہوتی تھیں، جو خصائل ہوتی تھیں، انہی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ذمہ داریاں سونپا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت ہے، اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شخصیت کو لے کر دیگر صحابہ کرام کی جو کردار کشی کی جاتی ہے، بہت سارے مسائل از خود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔